اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہوا اہلہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 7 باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے، 7 عمل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں اور ان سے باز آ جائیں تو معاشرہ انشاءاللہ محبت، اخوت اور قلبی سکون کا باعث بن جائے گا۔ حدیث رسول مقبول جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حدیث صحیحین یعنی کہ حدیث بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ آقائے دو جہان فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کا راز جاننے کی کوشش کرو، اور نہ کسی کی ٹو میں رہو، اور نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو، اور نہ آپس میں حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو، اور تم بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو اور بچاؤ، کیونکہ یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھیں گے، اپنے ذہن میں اس کے لیے برا سوچیں گے اور جذبات میں اس کے لیے برے کا اظہار کریں گے تو آپس میں باہمی نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ اس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حسن ظن پیدا کرو، بد ظنی کی بجائے حسن ظن پیدا کرو، تاکہ کوئی اپنے عیبوں سمیت بھی تمہیں اچھا لگے۔ دوسری بات جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم کسی کے راز کی تلاش میں نہ رہو، یعنی کسی کی باتوں کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ اس کے عیب تلاش کیے جائیں اور پھر اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس سے بچا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب جس کے عیب اللہ ڈھونڈنے لگتا ہے تو پھر وہ گھر میں چھپ کر بھی کسی کے کوئی ایسا عیب کرے گا تو اللہ اسے رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کسی کے عیب مت تلاش کرو، بلکہ ان پر پردہ پوشی کرو، ان پر پردہ ڈالو۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو، یعنی ٹو میں نہ رہو، اس کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کیا ہے کہ ہم کسی کے راز معلوم کرنے کے لیے ہر وقت اس کی حالت پر نظر رکھیں، چھپ کر اس کی باتیں سنیں، آنے جانے پر نظر رکھیں کہ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کیا کھایا، کیا پیا، کیسا لباس پہنا، وہ اندر سے غریب ہے کہ امیر ہے، اس کے بہت سارے پردوں سے، بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھانا۔ خدا را اس چیز سے باز آ جائیں۔ ہمارا معاشرہ اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہو چکا ہے۔ ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، اور ہم دوسروں کی عیب ڈھونڈنے پر لگے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ گنہگار ہے، ہر بندہ عیب کسی نہ کسی کمی کا شکار ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کو اور ہم سب کو ڈھانپتا ہے۔ اس لیے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا عیب مت تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی بات جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاسوسی سے اس قدر نفرت تھی کہ جب ایک شخص نے دروازے کی جھری میں سے جھانکنے کی کوشش کی
تو فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سلاخ سے اس کی آنکھ پھوڑ دوں۔ دیکھیں کتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے استعمال کیے ہیں جو دوسروں کی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ لا تناجسوا، یعنی کہ تم کسی کی چیز جو وہ خریدتے ہیں ان کی خریداری میں رخنا نہ بنو، خود سے بولی نہ لگانے لگ جاؤ کہ اس کا سودا خراب ہو جائے، یعنی کہ وہ سودا کسی کے ساتھ باندھ رہا ہے، کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور آپ کو وہ چیز پسند آ گئی ہے اور آپ اس کے لیے اب بولی لگا رہے ہیں تاکہ اس پہلے بھائی کا جو سودا ہے وہاں پر نہ بن سکے۔ خدا را یہ بھی بہت بری حرکت ہے، اس معاشرے سے، اسلامی معاشرے سے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یوں جو پانچویں بات آقا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا، اور حسد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس نعمتیں دیکھیں، اس کا فضل اور اس کا کمال، اس کی اچھی حالت کو دیکھیں تو دل میں جلنا اور کڑنا شروع کر دیں اور یہ چاہیں کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن جائے اور اس کی جگہ مجھے مل جائے۔ خدا را یہ بہت بری حرکت ہے، اس سے باز آ جائیں۔ کوشش کریں کوئی اچھی چیز ہو کسی کے پاس، کسی نے نیا گھر بنایا ہے، کسی نے گاڑی لی ہے، کسی نے اچھا لباس پہنا ہے، اس کی تعریف کریں، اسے مبارک دیں اور اسے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے فوراً خشک لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے، ایسے ہی یہ ہماری زندگی میں سے سہولتوں کو ختم کرتا ہے، اور حسد ہمیں ہمارے ہی جلاپے میں جلانے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ خدا را اس سے بھی باز آ جائیں۔ چھٹی بات جس سے منع فرمایا وہ ہے بغض اور کینہ، یعنی ہم کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت اور دشمنی کے جذبات کو لیے پھریں اور جگہ جگہ ہم اس کے لیے اپنی طرف سے کینے کا اظہار کرتے پھریں اور خود بھی سلگتے رہیں اور معاشرے کو بھی اس بھٹی میں جھونک دے۔ خدا را معاشرے کو ان تمام برائیوں سے بچائیں۔ ساتویں بات جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ کہ قطع تعلقی سے باز آ جاؤ، یعنی کہ آپس میں رشتہ داروں میں صلح کرانے کا باعث بنو۔ صلح کراؤ گے تو جنت ملے گی اور قطع تعلقی کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ رشتہ داروں کو جوڑے رکھے۔ سبحان اللہ، کیسی 7 بہترین سنہری باتیں، حکمت کی باتیں جو ہمارے معاشرے کی حالت ہی تبدیل کر کے رکھ دیں۔ معاشرے کے اندر اتنا سکون اور اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہم باہم ایک دوسرے کے لیے ہر وقت اپنے اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے بندے بننے میں یہی حکمت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر اس کی رضا، اس کی خوشی کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے گا، جس سے خوش ہو جائے گا، انشاءاللہ اگر دنیا اس کے لیے ہے تو آخرت بھی اسی ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچنے، اچھا کرنے اور اچھا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔